ہندوستان، سعودی عرب اور دنیا کے مختلف ملکوں سے منسلک ناظرین، سامعین اور خواتین، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو آج اس لائیو پروگرام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کے بدلے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ بعدہ قیامت کی صبح تک بے شمار، لا تعداد، بے گنتی، بے حساب درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج میں جمعیت اہل حدیث کے فیس بک پیج پر لائیو آیا ہوں، اور آج کے بیان کا ٹاپک ہے نئے سال کا جشن منانا جائز کیوں نہیں ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، چاہے آپ اسے عربی کیلنڈر کے لحاظ سے، ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے دیکھیں، یا آپ اسے انگریزی کیلنڈر کے لحاظ سے دیکھیں، مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ عربی کے اندر بھی 12 مہینے ہیں۔ پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ صفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول، اس کے بعد ربیع الثانی، اس کے بعد جماد الاولی، اس کے بعد جماد الاخری، اس کے بعد شعبان، اس کے بعد رجب، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ یہ ہجری تاریخ کے 12 مہینے ہیں۔ اور جب ہم اور آپ انگریزی کیلنڈر کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو ان کے یہاں بھی 12 مہینے ہیں۔ ینائر، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ یہ جو 12 مہینے ہیں، جب سے زمین بنی ہے، جب سے آسمان بنا ہے، ان مہینوں کا سسٹم ایسے ہی چلتا ہے۔ 12 مہینے شروع سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اور کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین بنی ہے، جب سے آسمان بنائے، یعنی جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، تب سے یہ 12 مہینے چلے آ رہے ہیں، اور قیامت تک، جب تک کہ دنیا باقی ہے، جب تک یہ دنیا فانی نہیں ہے، جب تک یہ دنیا کی بقا ہے، قیامت تک یہی 12 مہینے رہیں گے۔ 12 مہینے ہی شروع سے ہیں اور 12 مہینے ہی رہیں گے۔ منہا 4 حرم، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ مہینے حرام مہینے ہیں، حرم ہیں یہ۔ تو مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کی یہاں 12 ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے جو سماج کے اندر جو تاریخ سب سے زیادہ رائج ہے
ہم اور آپ جس تاریخ کے لحاظ سے سب سے زیادہ چلتے ہیں، خواہ ہمارا اور آپ کا بزنس کا معاملہ ہو، ہمارے اور آپ کے لین دین کا معاملہ ہو، ہمارے اور آپ کے کاروبار کا معاملہ ہو، ہمارے اور آپ کے مدارس، اسکول، کالج کا معاملہ ہو، ہمارے آپ کے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، یہ سارا سسٹم ہمارا جو ہے انگریزی تاریخ سے چلتا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ سسٹم ہماری اپنی تاریخ سے چلے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھی ایک کلچر ہے، ہمارا بھی ایک دین ہے، ہمارا بھی ایک اسٹینڈرڈ آف لائف ہے، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ہجری لحاظ سے چلیں، لیکن ہمارے اور آپ کے سماج میں جو سب سے زیادہ اور پوری دنیا کے اندر جو تاریخ سب سے زیادہ رائج ہے وہ یہی تاریخ ہے جسے ہم اور آپ انگریزی تاریخ کہتے ہیں۔ میں اس پر بحث نہیں کروں گا کہ انگریزی تاریخ کے حساب سے چلنا جائز ہے یا ناجائز ہے، انگریزی تاریخ کی ہسٹری کیا ہے، اس کا اتہاس کیا ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا۔ آج میری گفتگو کا جو محور ہے، آج کے وعظ کا، آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ ہے نئے سال کا جشن منانا جائز کیوں نہیں ہے۔ انگریزی تاریخ کے لحاظ سے سب سے پہلا مہینہ جنوری کا ہے اور سب سے آخری مہینہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ 31 دسمبر کی رات جو ختم ہو رہی ہے اور 1 جنوری کی رات جو شروع ہو رہی ہے، جسے ہم اور آپ نیو ایئر نائٹ کہتے ہیں، نئے سال کی رات کہتے ہیں، آج میری تقریر کا موضوع وہی ہے کہ نیو ایئر نائٹ میں، نئے سال میں جشن منانا جائز کیوں نہیں ہے۔ دیکھیے میرے پیارے ساتھیوں، سال آتے ہیں، دن آتے ہیں، مہینے آتے ہیں، ہفتے آتے ہیں، گھنٹے آتے ہیں اور وہ گزر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے جشن منائیں، ہم ہر چیز کے لیے خوشیاں منائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو مہینوں کا آنا جانا، یہ جو سالوں کا آنا جانا ہے، یہ جو دنوں کا آنا جانا ہے، آج بدھ کا دن ہے، ویڈنسڈے ہے، کل جمعرات ہو جائے گی، پرسوں جمعہ آ جائے گا، اس کے بعد ہفتے کا دن آ جائے گا، پھر اتوار آ جائے گی۔ یہ جو دنوں کا آنا جانا ہے، یہ جو ہفتوں کا پھر کر کے آنا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی تعالیٰ کرتا ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ دن کو دن سے رات میں تبدیل کر دیتا ہے، رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے، وہی ہواؤں کو چلاتا ہے، وہی سمندر کے پانی کو بہاتا ہے۔ تو پوری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس پورے سنسار کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چل رہا ہے، اور اللہ ہی ہے جو سالوں کو بدلتا ہے، اللہ ہی ہے جو دنوں کو بدلتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ایک دن چلا گیا تو ہم اگلے دن کے لیے خوشی منائیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے ایک ہفتہ گزر گیا تو ہم آنے والے ہفتے کے لیے خوشی منائیں، ایک مہینہ گزر جائے تو ہم آنے والے مہینے کے لیے خوشی منائیں، سال گزر جائے تو ہم آنے والے سال کے استقبال کے لیے اور اس کے ویلکم کے لیے پٹاخے پھوڑیں، لائٹیں جلائیں، یہ اس کا تو ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اور آپ سن لیجئے، نئے سال کا جشن منانا جائز کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں نئے سال میں کیا خرابی ہے، نئے سال میں کیا برائی ہے، نیا سال کا اگر جشن منا لیں تو کیا غلط ہے، اگر ہم بھی کیک کاٹ لیں تو کیا غلط ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، نئے سال کی رات میں جشن منانا اس لیے حرام ہے، اس لیے ناجائز ہے کیونکہ یہ رات سال کی سب سے زیادہ گناہ کرنے والی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں اتنی زیادہ شراب پی جاتی ہے جو سال کے بقیہ کسی اور دن نہیں پی جاتی ہوگی۔ اس رات میں اتنا زیادہ زنا کیا جاتا ہے جو سال کے کسی اور مہینے کے اندر نہیں کیا جاتا ہوگا۔ اس رات میں اتنے گناہ کیے جاتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے ذہن سے بھی پرے ہیں۔ اسی لیے اس رات کے اندر جشن منانا، اس رات کے اندر جلوس نکالنا، اس رات کے اندر پٹاخے پھوڑنا اور اس رات میں ننگائی اور بے حیائی کا بازار گرم کرنا یہ حرام ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ نئے سال کا جشن منانا، نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اس رات وہ کام ہوتے ہیں جو سال کے 365 دن میں کبھی نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں کتنی شراب اس رات میں پی جاتی ہے، یہ سب ہم سے اور آپ سے چھپا نہیں ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں بے حیائی کے اڈے گرم ہوتے ہیں، بے حیائی کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے، آپ دیکھیے 1 تاریخ کی صبح آپ کو کتنی ایسی خبریں ملیں گی انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، جس میں یہ ہوگا کہ فلاں شخص شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنی لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو گیا، اپنے دوست کے ساتھ پارٹی میں گئی تو اس کا بلاత్کار کر دیا گیا۔ یہ رات گناہوں کی رات ہے کیونکہ ہم نے اور آپ نے اس رات کو اتنا گناہ کی رات بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی خیر فرمائے۔ آپ آج سے 150 سال پہلے چلے جائیں، اس نئے رات کے جشن کا آپ کو تصور ہی نہیں ملے گا۔ یہ نیو ایئر نائٹ کی شروعات کب سے ہوئی؟
1918 سے ہوئی اور 1980 تک یہ وبا پوری دنیا کے اندر پھیل گئی، اور اس کے 1980 کے بعد سے لے کر اب تک یہ وبا پوری دنیا کے اندر ہے، اور ہر لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہر لوگ اس کو مناتے ہیں، تمام لوگ دنیا کی ہر جگہ ہر ملک میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ غالباً سعودی عرب واحد ایک ایسا ملک ہے جہاں پر غالباً مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر نئے سال کو جشن نہیں منایا جاتا یا منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو نئے سال کا جشن منانا جائز نہیں ہے، حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور ہم غیروں سے کیا شکوہ کریں، ہم غیروں سے کیا شکایت کریں؟ وہ اسلام کو نہیں جانتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں ان کو نالج نہیں، ہم ان سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں شکوہ تو اپنوں سے ہے، ہمیں شکوہ تو مسلمانوں سے، وہ مسلمان جن کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تک اسلام پہنچانے کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی اور اسلام ان تک پہنچایا، آج وہی مسلمان بھی اس نیو ایئر کی رات میں شراب پیتے ہیں، وہ بھی روڈ پر کھڑے ہو کر کے پٹاخے جلاتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں، قمقمے جلاتے ہیں۔ وہی نوجوان جو اس رات بھی زنا کرتا ہے، یہ کون نوجوان ہے؟ وہ مسلمان نوجوان ہے جن پر پوری قوم کی نگاہیں ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل روشن کر سکتا ہے، یہ ہمارے دلوں کو پلٹ سکتا ہے۔ ہمیں افسوس تو ان نوجوانوں پر ہے، اور اس سے بھی زیادہ افسوس ان ماں باپ پر ہے، ان ماں باپ پر زیادہ افسوس ہے جو اپنے بچوں کو اس رات میں جانے کی اجازت بھی دیتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ کس حد تک جا سکتا ہے اور اس رات کے اندر کیا کیا گناہ ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے بچوں کو جانے دیتے ہیں۔ سب سے بڑا افسوس تو ان والدین پر ہے۔ تو میرے نوجوانوں، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا، ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے۔ تو نیو ایئر کی رات میں جشن منانا، نئے سال کی مبارکباد دینا، نئے سال کا جشن منانا حرام کیوں ہے؟ آئیے سے کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نئے سال کا جشن منانے کی، نہ منانے کی اور اس کے ناجائز ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا نیا سال، اسلامی نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے۔ ہمارا اور آپ کا نیا سال نیو ایئر محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن مجھے بتائیں کسی صحابی نے کبھی نیو ایئر کا جشن منایا ہو، محرم میں نئے سال کا جشن منایا ہو؟ کسی تابعین نے منایا ہو، کسی تبع تابعین نے، ائمہ نے منایا ہو، بزرگوں نے منایا ہو؟ جو ہمارا نیا سال ہے، جو اسلامی کیلنڈر ہے، اس کا نئے سال کا جشن منانے کا کوئی بھی تصور ہمیں اور آپ کو صحابہ کی زندگی سے، تابعین کی زندگی سے، تبع تابعین کی زندگی سے نہیں مل سکتا ہے۔ تو یہ تو بدرجہ اولا ہمارے لیے اور مناسب نہیں ہے، اور غلط ہے ہمارے لیے کہ ہم اور آپ نئے سال کا 31 دسمبر اور 1 جنوری کی رات کا جشن منائیں، اور اس میں ہم اور آپ شراب پئیں، زنا کریں، اس میں ہم اور آپ کباب اور شباب کی محفلیں سجائیں، جب شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے اسلامی سال کی شروعات جشن کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، پٹاخوں کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بدرجہ اولا جو غیروں کی سال کی شروعات ہے، اس کو یہ جائز کہاں سے ہوگا کہ ہم اس دن پٹاخے جلائیں، ہم اس دن جشن منائیں؟ جشن تو عید کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں جو تہوار منائے جاتے ہیں وہ عید کے موقع پر، ان کی خوشی کا دن ہوتا ہے، ان کی عید ہوتی ہے، ان کی تہوار ہوتا ہے۔ یہ ایک واحد ایک ایسی خوشی کا مقام ہے کہ جو کوئی تہوار نہیں ہے، بس ایسے ہی ایک معمہ سازی ہے، ایک ذہن ہے، ہر آدمی اس کے اندر گرفتار ہے۔ تو نئے سال کا جشن منانا جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت ہمیں اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ نئے سال کا جشن منانا جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کی دوسری وجہ، یہ رات شراب کی رات ہے۔ اس رات کا مطلب یہی ہے آپ شراب میں شرابور ہو جائیں۔ اس رات کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے شراب نہیں پی تو آپ کی نیو ایئر نہیں ہے، آپ کی نیو ایئر کی رات نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان بھی اس رات میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ کیا وہ ہمارے پیارے نبی کی حدیث کو بھول گئے؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل مسکر حرام، ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ آپ بتائیے وہ شراب جس کے بارے میں اللہ تعالی حکم دیتا ہے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوئے کے اندر لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔
آج لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب شراب پی لو تو دماغ کی ٹینشن نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ فائدہ تو آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن شراب پی کر جب شخص اپنی ماں اور اپنی بیوی میں فرق نہ کر پائے تو یہ نقصان اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شراب اور جوئے کے اندر فائدہ تو ہے لیکن جو اس کا نقصان ہے وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ پاسے پھینکنا، یہ جوا کھیلنا اور یہ شراب پینا، یہ سب شیطان کے کام میں سے بچ جاؤ. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد شراب کو مکمل طور سے حرام کر دیا. اور یاد رکھیے اسی لیے شریعت کے اندر یہ سزا ہے، جو آدمی شراب پیے، جو آدمی شراب پی لے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں اگر وہ آزاد ہے، اور اگر غلام ہے تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اس کو 40 کوڑے مارے جائیں. لیکن اب غلامی کا دور نہیں ہے تو سب آزاد ہیں، یعنی اگر کوئی شراب پی لے تو اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. بہت مشکل ہے 80 کوڑوں میں آدمی زندہ رہ جائے، 10 کوڑوں میں بے ہوش ہو جائے گا. ہم نے اور آپ نے تو دین کو مذاق سمجھ لیا ہے. قرآن و حدیث ہمارے اور آپ کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہے. قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، ہمارے اور آپ کے دل اللہ کے ذکر سے دل ملاتے نہیں ہیں. یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. شراب دنیا میں پی لی اور جنت میں چلے بھی گئے تب بھی جنت کی شراب آپ کو نہیں مل سکتی ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، نیو ایئر کی رات جشن منانا اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ رات شراب کی رات ہے، اس میں شراب پی جاتی ہے اور شراب اسلام کے اندر حرام ہے. اور شراب کتنی خطرناک چیز ہے وہ قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک عورت ایک بہت عبادت گزار آدمی کے پاس آئی. وہ اپنے ایک جنگل میں رہ کر اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنا کر اس میں صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا. ایک عورت اس کے پاس آئی، ایک بچہ بھی تھا اس کے ساتھ اور ایک شراب کی بوتل تھی. اس عورت نے اس عابد سے کہا، عبادت گزار سے کہا کہ میرے ساتھ زنا کرو. اس عابد نے منع کر دیا. اس نے کہا نہیں، زنا کرنا پڑے گا. اگر زنا نہیں کرتے ہو تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو شراب پیو یا اس بچے کو قتل کرو. اس نے سوچا اگر میں بچے کو قتل کرتا ہوں تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، بچے کو قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لہذا شراب یہ چھوٹا گناہ ہے، میں اس کو پی لیتا ہوں. اس نے شراب کو سب سے چھوٹا گناہ سمجھا، شراب پی لی اور شراب پینے کے بعد اس بچے کو بھی قتل کیا اور اس عورت کے ساتھ بھی زنا کیا. تو شراب اتنی خطرناک چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجتنبوہ، اس سے بچو میرے پیارے ساتھیوں. شراب حرام ہے اور نیو ایئر کی رات شراب کی رات ہے. یہ لیلۃ الشراب ہے، یہ لیلۃ الخمر ہے میرے پیارے ساتھیوں. اسی لیے اس رات کے اندر جشن منانا جائز نہیں ہے. پہلی وجہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت ہمیں جشن منانے کی اجازت اس رات میں نہیں دیتی ہے. اور دوسری وجہ اس رات میں شراب پی جاتی ہے، اسی لیے یہ رات ہمیں اور آپ کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کی تیسری وجہ، یہ رات زنا کی رات ہے، یہ رات بے حیائی کی رات ہے. اس رات میں طوائف خانے سجائے جاتے ہیں. اس رات میں طوائفیں اپنے آپ کو بنسبت اور دنوں کے مزین کرتی ہیں. اس رات میں لڑکا لڑکی زنا کرتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. آپ دیکھیے گا 1 تاریخ کو، آپ دیکھیے گا 2 تاریخ کو، کتنی رپورٹیں آپ کے سامنے آئیں گی اس تعلق سے کہ فلاں جگہ کسی نے شراب کی حالت میں فلاں لڑکی کے ساتھ جبرن زنا کیا، کسی نے کہیں پر 2 لوگوں نے رضامندی سے زنا کیا. تو یہ تمام خبریں ہیں. یہ رات زنا کی رات ہے میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے یہ رات ہمارے اور آپ کے لیے اس رات میں جشن منانا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اس رات کے ناجائز ہونے کی تیسری وجہ، یہ رات فضول خرچی کی رات ہے. اس رات میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اس رات میں آدمی اپنی رات جاگتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو لا یعنی چیزوں کو، جو فضول کی چیزوں کو، جو بیکار کی چیزوں کو چھوڑ دے. اسی لیے یہ رات کے اندر سیلیبریٹ کرنا، جشن منانا جائز نہیں ہے. تو یہ وجوہات ہیں اس مناسبت سے کہ نئے سال کا جشن منانا جائز کیوں نہیں ہے. اب آئیے آپ کے سامنے آخری پیغام میں رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ 2020 جا رہا ہے، یہ نیا سال ہمیں اور آپ کو سبق کیا دے کر کے جا رہا ہے؟ نیا سال ہمیں اور آپ کو کیا میسج دے کر کے جا رہا ہے؟ نیا سال ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہے کہ دیکھو، میں آیا تو بڑے شور کے ساتھ تھا، میں آیا تو بڑے جلوے کے ساتھ تھا، لیکن آج میں خاموشی سے جا رہا ہوں.
ایک دن تمہیں بھی خاموشی کے ساتھ جانا ہے. جب تم پیدا ہوتے ہو تمہاری بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن مرنا تو تمہیں بھی ہے، جانا سب کو ہے. یہ نیا سال پیغام دے کر کے جا رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ کا محاسبہ کرو. حضرت علی کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. ہم اور آپ حساب لیں کہ ہم نے اور آپ نے 2020 میں کتنا وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہم نے اور آپ نے 2020 میں کتنا وہ کام کیا جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہو. ہمیں اور آپ کو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے. یہ سال میں کتنے آپ نے دیکھے ہوں گے آپ کے اپنوں کے جنازے اٹھے ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو یہ 2021 کا سال آپ کے جنازے کا سال ہو. اس لیے آپ اپنی موت کی تیاری کریں. اگر کسی آدمی کی عمر، کسی آدمی کی موت 2021 میں لکھی ہوئی ہے اور 2021 آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی موت سے ایک سال قریب ہو گیا اور اس کی زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا. آدمی کو رونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے لوگوں مجھے جو سب سے زیادہ میرے دل میں جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ شام کا سورج غروب ہونے کے بعد ہوتا ہے. کیوں؟ میری زندگی کا ایک دن اور ختم ہو گیا، میری زندگی کا ایک دن اور ختم ہو گیا. حضرت علی کہا، حسن بصری کہا کرتے تھے اے لوگوں یہ جو دن ہے تم اسی کا مجموعہ ہو، اگر ایک دن چلا گیا گویا کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا. ہم اور آپ موت سے زیادہ قریب ہو رہے ہیں، قبر سے زیادہ قریب ہو رہے ہیں. کس جگہ سے؟ جہاں لائٹ نہیں ہے، جہاں پنکھا نہیں ہے، جہاں اے سی نہیں ہے، جہاں صرف اندھیرا ہے. اور اگر اچھے ہو تب تو جنت کے باغات ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں. اور اگر آپ کے عمل اس قابل نہیں جو آپ کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول سکے، جنت کا بستر بچھا سکے، تو پھر کیا ہے؟ وہی فرشتے ہیں جو آپ کے سروں پر ہتھوڑے ماریں گے، اور وہی سانپ اور بچھو ہوں گے جن کا زہر اتنا خطرناک ہے اگر وہ دنیا میں سانس لے لیں، دنیا میں کبھی ہریالی نہ ہو، دنیا میں کبھی کوئی پیڑ پودا نہ ہو. گویا کہ اگر 2020 چلا گیا تو ہم اپنی قبر سے ایک سال اور قریب ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں، اس نئے سال کے سیلیبریشن کے لیے مہینوں سے انتظام کیا جاتا ہے، 6 مہینے لگ جاتے ہیں، ہوٹل بک ہو جاتے ہیں، انویٹیشن کارڈ بانٹے جاتے ہیں مہنگے مہنگے. ہم اور آپ اس ایک دن کے لیے تو بہت تیاریاں کرتے ہیں، لیکن کیا اس دن کے لیے تیاری کی ہے جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا؟ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور وہ کون سا دن ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفاتن عراتن غرلا. ہمارے نوجوان، کالج میں پڑھنے والے لڑکے، کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں اس نئے سال کی رات کے لیے بہت عمدہ کپڑے خریدتی ہیں، بہت عمدہ چپل خریدتے ہیں، عمدہ لباس خریدتے ہیں، لیکن کیا اس دن کے لیے تیاری کر رہے ہو؟ حفاتن عراتن غرلا. جس دن جسم پر کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، جس دن پیروں میں چپل نہیں ہوگی، اور سارے لوگ غیر مختون ہوں گے. ينظر بعضهم الى بعض، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے پر نگاہیں ڈالیں گے. حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر اشد، اے عائشہ معاملہ بہت زیادہ سخت ہوگا، کسی کو اتنی فرصت نہ ہوگی جو ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. کہ ہم نے اور آپ نے اس دن کے لیے تیاری کی ہے، کہ ہم نے اور آپ نے اس دن کے لیے تیاری کی ہے. تدن الشمسا، جس دن سورج بہت زیادہ نزدیک آ جائے گا. ہم اور آپ سیلیبریشن کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، کیوں؟ نیا سال آ گیا ہے، سورج نے زمین کی چکر کاٹ لیے ہیں. لیکن یاد رکھو جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، تدن الشمسا، جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور اتنی زیادہ گرمی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور وہ پسینہ بھی تیل کی طرح کھول رہا ہوگا. جس دن لوگوں کی زبانیں کتوں کی زبانوں کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوں گی کہ ہم اور آپ اس دن کے لیے تیاری کر رہے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، اس دن کی تیاری سے اچھا ہے آپ آخرت کی تیاری کریں. یہ دنیا تو 4 دن کی ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم انجان ہو یا تم مسافر ہو، تم راہ گزر ہو. تو میرے پیارے ساتھیوں آخرت کی تیاری کریں، اس دن کی تیاری نہیں، اس دن کی تیاری کریں جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو قیامت کی تیاری کریں. تو میرے پیارے ساتھیوں
قیامت کی تیاری کریں, یہ سب چھوڑیں. الدنیا حلوۃ خضرا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا بڑی چمک دمک والی ہے, دنیا بہت رنگین ہے. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو. تو یہ دنیا کو چھوڑیں, آپ آخرت کی فکر کریں. ٹھیک ہے آپ دنیا میں رہیں, اسلامی طور طریقے سے کھائیں پییں, اپنی زندگی گزاریں, غیروں کے طریقوں سے نہیں. غیروں کی طرح آپ جشن نہ منائیں. اللہ نے آپ کو خوشی منانے کے 2 دن دیے ہیں, ایک دن عید الاضحیٰ کا دن دیا ہے اور ایک عید الفطر کا دن دیا ہے, آپ اس دن خوشی منائیں. لیکن جو غیروں کی خوشیوں کا دن ہے اس دن خوشی منانا ہمارے اور آپ کے لیے درست نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فهو منهم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے, جو کسی قوم کے طور طریقے پر چلتا ہے, وہ انہی میں سے ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, آپ مسلمان ہیں, ہم اور آپ مسلمان ہیں, پیارے نبی کے ماننے والے ہیں, اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم ان تمام لغویات کو چھوڑیں, ہم اس جشن کی رات کو چھوڑیں, ہم اس نئے سال کی رات کو ترک کریں, کیونکہ یہ رات گناہوں کی رات ہے, کیونکہ یہ رات شراب کی رات ہے, کیونکہ یہ رات بے حیائی برائی بدکاری کی رات ہے. یہ رات سال کی سب سے خراب رات ہے, اور اس رات کو خراب کرنے والے کون ہیں؟ ہم جیسے انسان ہیں, ہم اور آپ جیسے غلط لوگ ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے ان تمام لغویات سے دور رہیں, ان تمام برائیوں سے دور رہیں. جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں, لیکن ہم اور آپ مسلمان ہیں, ہم اور آپ اس سے دور رہیں. کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جرم کی پاداش گرفتار کر لے اور ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ جہنم بنا دے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ باتیں مجھے آپ سے کرنا تھی, اور آخری بات میں آپ کے گوشے گزار اور کر دوں, وہ یہ ہے کہ 2020 کا سال جا رہا ہے. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے 2020 کا سال ہم نے اور آپ نے کیسے گزارا ہے, کس وبا سے ہم اور آپ لڑے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کتنے بھوکوں, کتنے غریبوں کے گھر میں چولہے نہیں جلے. ہم نے دیکھا ہے کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو بھوکا بہلا پھسلا کر سلایا ہے. خیر مشکلیں آتی ہیں, اچھے دن بھی آتے ہیں. ہر رات کی صبح ہوتی ہے, ہر رات کی سحر ہوتی ہے, ہر رات کی صبح ہوتی ہے. اچھے دن آئیں گے, برے دن گئے. اللہ تعالیٰ دنوں کو پلٹنے والا ہے, اللہ تعالیٰ دنوں کو پھرنے والا ہے. کچھ لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ 2020 کا سال بہت برا سال تھا. میرے پیارے ساتھیو یاد رکھیے, سال کو گالی دینا, سال کو برا کہنا, یا دنوں کو برا کہنا, وقت کو برا کہنا. کچھ لوگ کہتے ہیں آج ہمارا وقت برا چل رہا ہے, یہ سال ہمارے لیے بڑی منحوس رہی ہے, یہ دن ہمارے لیے بہت خراب ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں سال کو برا نہ کہا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب لوگ سال کو گالی دیتے ہیں, جب لوگ دن کو گالی دیتے ہیں, جب لوگ وقت کو گالی دیتے ہیں, جب لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں. وہ وانا الدہر, کیونکہ زمانہ میں چلاتا ہوں, سالوں کو میں لاتا ہوں, دنوں کو میں لاتا ہوں, ہفتوں کو میں لاتا ہوں, زمانہ مجھ سے چلتا ہے. وہ وانا الدہر, زمانہ مجھ سے ہے. بید الامر, اللہ کے ہاتھ میں سارے کام ہے. اللہ ہی صبح کرتا ہے, شام کرتا ہے, دن لاتا ہے, رات لاتا ہے, ہفتے لاتا ہے, مہینے لاتا ہے, سال آتی ہے, سال جاتی ہے, سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اقلب اللیل والنہار, وہ راتوں کو دن سے پلٹتا ہے, دن کو راتوں سے پلٹتا ہے. سارا معاملہ اللہ ہی کے حکم سے چلتا ہے. جو وبا نے 2020 میں ہمیں اور آپ کو گھیرا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. لیکن ہم اور آپ زمانے کو گالی نہیں دے سکتے, ہم اور آپ سال کو گالی نہیں دے سکتے ہیں. گویا کہ اگر ہم نے 2020 کو گالی دی میرے پیارے ساتھیوں, تو ہم اور آپ اللہ کو گالی دے رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے, سال کو گالی دیتا ہے, تو گویا کہ وہ گالی مجھے دے رہا ہے. لہٰذا 2020 کی سال کو برا نہ کہیں, اسے منحوس نہ کہیں. یہ چند باتیں تھی نئے سال کا جشن منانا کیوں جائز نہیں, اس موضوع پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نئے سال کے جشن کی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو اس رات کی خرافات بدکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو اسلامی طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم اور آپ زندہ رہیں توحید پر, اسلام پر, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.